فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ کچھ دیر بعد میں نہا کر اور کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلا تو گرما گرم کافی میری منتظر تھی۔ اولیو ہاورڈ کا ایک آدمی ہماری قید میں ہے۔ کافی پینے کے دوران پیٹر نے کہا، کیا اب تم اسے زندہ واپس کر دو گے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے جوابی سوال کیا۔ اولیو ہاورڈ نے جو حرکت کی ہے اس کے بعد تو اسے زندہ واپس نہیں جانے دینا چاہیے۔ بات تو معقول ہے مگر اس کی ذمہ داری البرٹ پر تو نہیں ڈالی جا سکتی۔ وہ تو خود حکم کا غلام ہے۔ اینڈریو بھی تو میرا ملازم ہی تھا۔ اس نے اولیو ہاورڈ کا کیا بگاڑا تھا؟ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ خون ریزی سے حتیل امکان گریز کیا جائے۔ میں خود اس بات کے خلاف ہوں، لیکن البرٹ کو اگر زندہ چھوڑا گیا تو اولیو ہاورڈ اور بھی شیر ہو جائے گا۔ اس کے 3 آدمی تو پہلے ہی ہمارے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ اگر اس کے نزدیک اپنے آدمیوں کی جانوں کی کچھ بھی وقت ہوتی تو وہ کبھی ایسی کوشش نہ کرتا، لیکن اس کی یہ کوشش ظاہر کرتی ہے کہ البرٹ بھی اس کے لیے بساط پر ایک بے حقیقت بیادے سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ میں بھی تو اتنی دیر سے یہی کہہ رہا ہوں، پیٹر نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ شطرنج کی بساط پر بے حقیقت مہروں کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہم اس بارے میں بعد میں بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کافی ختم کرنے کے بعد میں وہاں سے اٹھ گیا۔ پیٹر بھی ساتھ ہی تھا۔ ہم اپنی عارضی قیام گاہ کی طرف واپس آ گئے۔ آؤ پہلے البرٹ کو دیکھ لیں کہ وہ کس حال میں ہے، میں نے کہا، اور ہم اس کمرے کی طرف بڑھ گئے جہاں البرٹ قید تھا۔ کمرے کا منظر وہی تھا جو میں نے رات دیکھا تھا۔ البرٹ اسی طرح بندھا پڑا تھا۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے تو اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر کمرے میں کسی کی آمد محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ رات کے برعکس اس وقت اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ تم ابھی تک یہی ہو؟ میں نے متخیرانہ انداز میں کہا۔ رات ہی تو میں نے تمہیں آزاد کرایا تھا، تم واپس کیوں چلے آئے؟ البرٹ نے بے بسی سے مجھے دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری بات کا کیا جواب دے۔ شاید وہ میری اصل شخصیت سے واقف تھا۔ اسے معلوم ہوگا کہ میں اولیو ہاورڈ جیسے خطرناک مجرم کا حریف ہوں، اس لیے وہ مجھ سے مروب ہو گیا ہوگا۔ اب مزید ڈیل دینا مناسب نہیں ہے ایلن، پیٹر بولا۔ اسے جو کچھ اگلوانا ہے جلدی سے اگلوا لو۔ اگر یہ زبان نہ کھولے تو اس کی لاش کا تحفہ اس کے باس کو روانہ کر دو۔ تم سن رہے ہو البرٹ؟ میں نے بلند آواز میں کہا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ زبان کھول دو۔ البرٹ نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں ترک کرنے کی کوشش کی۔ میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ پہلے مجھے ان بندشوں سے تو آزاد کرو۔ اس گفتگو سے تو واضح طور پر یہی مطلب نکلتا ہے کہ اگر اسے بندشوں سے آزاد کر دیا جائے تو یہ ہمیں معلومات فراہم کر دے گا۔ میں پیٹر کی طرف دیکھ کر بولا، ہم اس کی بندشیں کھول دیتے ہیں مگر میں کسی قسم کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہوں۔ میں پہلے اپنے مسلح کارندے طلب کروں گا، پھر اسے کھولا جائے گا تاکہ یہ کوئی گڑبڑ نہ کر سکے۔ پیٹر خود گیا اور 2 مسلح افراد کے ساتھ واپس آیا۔ اس نے 2 کرسیاں بھی منگوائی تھی، جن میں سے ایک پر میں بیٹھ گیا اور دوسری خود اس نے سنبھال لی۔ پیٹر کے اشارے پر البرٹ کی بندشیں کھول دی گئیں۔ میں چپ چاپ یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ بندشیں کھلنے کے بعد البرٹ نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر پیٹر نے اسے منع کر دیا۔ اولیو ہاورڈ کی وجہ سے میرا ایک آدمی مارا گیا ہے، اس لیے بہت محتاط رہو۔ اس نے البرٹ کو وارننگ دی، تمہاری کسی معمولی سی بھی حرکت پر میرے آدمی تمہیں گولی مار دیں گے۔ میں نہتہ آدمی ہوں اور مجھ پر 2 عدد مسلح افراد مسلط ہیں، پھر بھی تم مجھ سے خوفزدہ ہو۔ زیادہ زبان چلانا بھی تمہاری زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، پیٹر نے بڑے خراب لہجے میں کہا، اور البرٹ نے شانے اچکا دیے۔ وہ قطعی خوفزدہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ میرا سر بری طرح دکھ رہا ہے اور دماغ سن محسوس ہو رہا ہے۔ یہ اسی ضرب کا اثر ہے جو مجھے بے ہوش کرنے کے لیے لگائی گئی تھی۔ البرٹ نے اپنا سر سہلاتے ہوئے کہا، میں کوشش کروں گا کہ مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہونے پائے جو خود میرے ہی حق میں خطرناک ثابت ہو۔ تاہم اگر ہو سکے تو تم بھی اس کیفیت کے باعث مجھے تھوڑی سی رعایت دے دینا۔ تم اس کے گفتگو کرنے کا انداز دیکھ رہے ہو ایلن، پیٹر نے خونخوار لہجے میں کہا۔ یہ اب تک محض تمہاری وجہ سے زندہ نظر آ رہا ہے۔ اگر تمہیں اس کی ضرورت نہ ہوتی تو میں کب کا اسے موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ کچھ دیر پہلے تو تم صرف اس لیے گڑ گڑا رہے تھے کہ تمہیں کھول دیا جائے، اور اب تم سینہ زوری کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ میں نے البرٹ کو گھورتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے میں نے کوئی نازیبا بات منہ سے نہیں نکالی۔ البرٹ نے بڑے سکون سے جواب دیا،
تم نے کہا تھا کہ اگر تمہیں کھول دیا جائے تو تم ہمیں معلومات فراہم کر دو گے۔ پیٹر نے کہا، میں نے یہ بات کہی تو نہیں تھی، مگر میرا یہ مطلب ضرور تھا کہ میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں، لیکن تم نے جو انداز اپنایا ہے اسے تو تمہاری بات کی نفی ہوتی ہے۔ پیٹر بولا، تم نے ابھی تک ہمیں کوئی بات بھی نہیں بتائی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا انداز اپنانا چاہیے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو، اس لیے کچھ بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البرٹ کا انداز واقعی اشتعال انگیز تھا۔ وہ قیدی ہونے کے باوجود اس طرح گفتگو کر رہا تھا جیسے ہمارا معزز مہمان ہو، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اس انداز پر پیٹر کو واقعی غصہ آ گیا تھا۔ البرٹ شاید اپنی زندگی کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا اور خود پر ہونے والے ممکنہ تشدد سے بچنے کی خاطر یہ حرکتیں کر رہا تھا تاکہ ہم اشتعال میں آ کر اسے مار ہی ڈالیں اور وہ تشدد سے بچ سکے۔ اس کے بارے میں میرا اندازہ تو یہی تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ میرا اندازہ درست ہی ہوتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ فطرتاً اتنا ہی نڈر ہو، یا یہ کہ اس کے پیش نظر کوئی اور مقصد رہا ہو۔ البرٹ کے سوال پر پیٹر نے مدد طلب کرنے والے انداز میں میری طرف دیکھا، اور میں نے اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی البرٹ سے سوال کر ڈالا، تم کتنے عرصے سے ہاروت رابیل کے ملازم ہو؟ یہی کوئی 8-10 سال سے، البرٹ نے بڑی بے پرواہی سے کہا۔ اس کے نقطۂ نظر سے میرا سوال خاصا غیر اہم تھا۔ اتنی طویل ملازمت کے دوران تو تم اس کے بہت سے رازوں سے واقف ہوگے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور البرٹ چونک پڑا۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس نے سرسری انداز میں کہنے کی کوشش کی، مگر اس کے لیے اپنے لہجے کا ہی جان چھپانا خاصا مشکل کام تھا۔ کچھ نہیں، میں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ یہ بتاؤ کہ لکی ہاورڈ کہاں ہے؟ اولیو ہاورڈ کی بیٹی کا پوچھ رہے ہو؟ وہ تو تمہارے ساتھ ہی فرار ہوئی تھی۔ فرار نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک سازش کے تحت مجھ سے مل گئی تھی، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ لیکن قدرت نے میری مدد کی اور وہ سازش میرے علم میں آ گئی۔ اب میں اسے نہیں بخشوں گا۔ میں بھلا کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے؟ البرٹ بوکھلا گیا۔ اسے تو تمہارے قبضے میں ہونا چاہیے تھا۔ بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ تم لوگ مجھے دھوکے میں ڈال کر اسے نکال لے گئے ہو، لیکن میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں بتانا پڑے گا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ ہمارے ہاتھ نہیں لگ سکی تھی۔ یقین کرو، جب اس سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ نہیں ہو سکا تو ہم خود وہاں پہنچے، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ مجھے یہ چال اچانک ہی سوجی تھی، اور میرے خیال میں یہی ایک طریقہ تھا جس سے اولیو ہاورڈ کو شعبے میں ڈالا جا سکتا تھا۔ اسے شعبے میں ڈالنا بہت ضروری تھا۔ تہذیب اس کی قید میں تھی۔ لکی کو پہنچنے والے کسی نقصان کا انتقام لینے کے لیے وہ تہذیب کو نشانہ بنا سکتا تھا، اور تہذیب کو اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اولیو ہاورڈ کو باور کرایا جائے کہ لکی میرے چنگل سے نکل چکی ہے۔ اسے یہ باور کرانے کے لیے البرٹ بہت عمدہ ذریعہ تھا۔ کچھ دیر پہلے تک میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا، مگر اب پورا منصوبہ میرے ذہن میں واضح ہو چکا تھا۔ مجھے البرٹ سے بس لکی کے بارے میں ہی پوچھ گچھ کرنی تھی، نہ صرف پوچھ گچھ بلکہ لکی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اس پر تشدد بھی کرنا تھا، اور اس کے بعد اسے کسی طرح فرار کرا دینا تھا تاکہ وہ اولیو ہاورڈ کو جا کر یقین دلائے کہ لکی میرے قبضے میں نہیں ہے۔ البرٹ سے لکی کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے پر پیٹر خاصا حیران نظر آ رہا تھا۔ یہ بات اس کے علم میں تھی کہ لکی میرے ہاتھوں ہلاک ہو چکی ہے۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے بارے میں البرٹ سے لا یعنی سوال کیوں کر رہا ہوں۔ اگر یہ بات کچھ دیر قبل مجھے سوجھ گئی ہوتی تو میں اس سے پہلے ہی سب کچھ بتا کر مطمئن کر چکا ہوتا، مگر چونکہ یہ سب کچھ اچانک ہی ہوا تھا، اس لیے مجھے پیٹر کو کچھ بتانے کا موقع ہی نہیں مل سکا، اور میں خود بھی ایسی صورتحال میں پھنس گیا کہ میرے لیے اپنے اس فوری منصوبے کو مؤخر کرنا ممکن نہیں رہا۔ یہ غنیمت ہوا کہ پیٹر نے کوئی سوال نہیں کیا اور اپنی زبان بند ہی رکھی، ورنہ سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ میں بہت نرم مزاج آدمی ہوں البرٹ، میں نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ مجھے لکی کے بارے میں بتا کر تم بہت فائدے میں رہو گے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کس طرح یقین دلاؤں۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ کہاں ہے تو میں تمہیں ضرور بتا دیتا۔ میں بہت سنگ دل بھی ہوں البرٹ، میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ تم یوں نہیں مانو گے، تم پر بدترین تشدد کرتے ہوئے بھی میں جھجکوں گا نہیں۔ تم مجھ سے ایسی بات پوچھ رہے ہو جو میرے علم میں ہے ہی نہیں، تو میں اس کا جواب کیا دوں؟ میرا یہ اصول بھی ہے کہ آدمی کو غور کرنے کے لیے وقت ملنا چاہیے۔ میں اپنا یہ اصول توڑوں گا نہیں، لیکن تمہیں میں زیادہ مہلت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں لکی تک پہنچنے کے لیے سخت بےتاب ہوں۔ اس کے علم میں بعض ایسی باتیں آ گئی ہیں جو نہیں آنی چاہیے تھی۔ اس کا زندہ رہنا خود میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہو تم؟ اس لیے میں تمہیں غور کرنے کے لیے صرف اتنا وقت دے رہا ہوں کہ تم نہا دھو کر تازہ دم ہو جاؤ،
اس کے بعد ناشتہ کر لو۔ اس دوران اگر میری پیشکش قبول کرتے ہوئے تم لکی کے بارے میں مجھے معلومات فراہم کر دو تو یقین رکھو کہ تم ایک دانشمندانہ قدم اٹھاؤ گے۔ آخر میری بات سن کیوں نہیں رہے ہو؟ میں بھی تو تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، البرٹ نے احتجاجی انداز میں کہا۔ جتنی خطرناک باتیں لکی کے علم میں آ چکی ہیں، اس کے بعد میرا کچھ اور سننے کا موڈ ہی نہیں ہے۔ باڑ میں گئی لکی ہاورڈ۔ البرٹ اچانک ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں موجود دونوں مسلح افراد کی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں موجود گنوں کے ٹرائگر پر مستعد ہو گئیں، مگر میں نے ہاتھ بلند کر کے انہیں فائر نہ کرنے کا اشارہ کیا اور وہ رک گئے، ورنہ شاید ان میں سے کوئی ایک فائر کر ہی بیٹھتا۔ اس اچھل کود سے کام نہیں چلے گا مسٹر البرٹ، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ معلوم ہوتا ہے تم میری دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ یہ میرے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ مجھ سے وہ بات پوچھی جا رہی ہے جو میرے علم سے باہر ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد تک تم اگر اپنی اس بات پر قائم رہے تو میرا جواب کچھ اور ہوگا، لیکن اگر تم نے اسی وقت اپنی بات پر اصرار کیا تو میں اسی وقت سے تم پر تشدد کرانے کے لیے مجبور ہو جاؤں گا۔ البرٹ پر قیامت گزر رہی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ اچھا خاصا تشدد جھیل سکتا ہے۔ اس کی زبان کھلوانا کوئی آسان کام نہ ہوتا، لیکن اس پر ایک ایسی بات کے لیے تشدد شروع ہونے والا تھا جو اس کے علم میں ہی نہیں تھی۔ کسی بھی شخص کے لیے یہ بات انتہائی تکلیف کا باعث ہوتی ہے کہ اس پر کسی ایسی بات کے لیے تشدد کیا جائے جو اس کے علم میں نہ ہو یا جس کا وہ ذمہ دار نہ ہو۔ البرٹ بھی ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ میں اسے ہرگز نہیں بخشوں گا۔ یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ اب اگر اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو جو تھوڑی بہت مہلت ملی ہے اسے بھی گنوا بیٹھے گا۔ چند لمحوں تک البرٹ مجھے گورتا رہا۔ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر کار اس نے مہلت سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ تم کس چکر میں پڑ گئے؟ باتھ روم کا دروازہ بند ہوتے ہی پیٹر نے مجھ سے کہا۔ آواز اس نے دھیمی ہی رکھی تھی تاکہ البرٹ تک نہ پہنچ سکے۔ چکر کو چھوڑو اور ناشتے کا بندوبست کرو۔ مجھے بھی معدہ کچھ خالی خالی سا محسوس ہو رہا ہے۔ معلوم نہیں تم کس قسم کے آدمی ہو۔ پیٹر بڑبڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ ہم ناشتہ کر لیں۔ بغیر مہمان کے، میں نے حیرت سے کہا۔ ارے تو کیا اسے اپنے ساتھ میز کرسی پر بٹھائیں گے؟ پیٹر نے جھنجھلا کر کہا۔ اس کا ناشتہ یہیں آ جائے گا۔ چلو یوں ہی صحیح، میں نے سر ہلا کر کہا اور پیٹر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ ناشتے کی میز پر سلویا بھی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے خاصی حیرت ہوئی۔ میرے خیال کے مطابق تو اسے محو خواب ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اگر کہیں جا رہے تھے تو مجھے بھی ساتھ لے کر جاتے، اس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ محض اس خیال سے چھوڑ گیا تھا کہ تمہاری نیند میں خلل پڑے گا۔ تم بہت دیر سے سوئی تھی۔ نیند میں خلل پڑنے کی کیا حقیقت ہے؟ زندگی میں خلل پڑنے سے تو بہرحال بہتر ہے۔ وہ تو میری زندگی میں پڑنے والا تھا، میں نے کہا اور سلویا کو مختصراً حالات سے آگاہ کر دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ یہ طرفہ تماشا بھی سنو کہ اب یہ البرٹ سے لکی ہاورڈ کے بارے میں دریافت فرما رہے ہیں، پیٹر نے جلے بنے لہجے میں کہا۔ وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکی، سلویا حیرت سے بولی۔ اب اس کے بارے میں کیا پوچھ گچھ کر رہے ہو؟ انہیں یہ تاثر دینے کے لیے کہ لکی میرے ہاتھوں سے بھی نکل گئی ہے، یہ پوچھ گچھ ضروری ہے، میں نے کہا۔ البرٹ کو یہ تاثر دے کر تم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ بات تو جب ہوتی کہ تم اولیو ہاورڈ کو یہ تاثر دیتے، پیٹر بولا۔ پہلا مرحلہ تو البرٹ کو یقین دلانے کا ہے۔ اگر اسے ہی یقین نہ دلایا جا سکا تو وہ اولیو ہاورڈ کو کیا خاک یقین دلا سکے گا؟ کیا تم بھول گئے کہ اینڈریو کے بدلے البرٹ کو قتل کرنا لازمی ہے؟ پیٹر نے زور دے کر کہا۔ میں کیوں بولوں گا؟ اولیو ہاورڈ کو یہ دھمکی دینے والا میں خود ہی تو تھا۔ تمہاری باتوں میں تضاد نہیں ہے، پیٹر نے کہا۔ ایک طرف تو تم اس کے ذریعے اولیو ہاورڈ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہتے ہو اور دوسری طرف یہ بھی مانتے ہو کہ اسے قتل کرنا بھی ضروری ہے۔ بدلے ہوئے حالات کے تحت اسکیم بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ اب ہم اسے قتل نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو کیا اولیو ہاورڈ مشکوک نہیں ہو جائے گا؟ پیٹر بولا۔ یا وہ اتنا ہی بولا ہے کہ سامنے کی بات بھی اس کی سمجھ میں نہ آ سکے؟ نہیں، اولیو ہاورڈ بہت چالاک آدمی ہے، مگر ہم البرٹ کو رہا کیوں کریں گے؟ ہم تو اس پر تشدد کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہماری قید سے فرار ہو جائے۔ قید سے فرار ہو جائے؟ پیٹر نے حیرانی سے کہا۔ ہم اسے اتنا موقع ہی کیوں دیں گے کہ وہ ہماری قید سے فرار ہو؟ موقع تو فراہم کرنا پڑے گا، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس کے بغیر تو بات بن ہی نہیں سکتی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سلویا نے تائید کی۔ میں تمہاری بات پوری طرح سمجھ گئی ہوں۔ سمجھ تو میں بھی رہا ہوں، پیٹر نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن مجھے اس کا افسوس بہت ہوگا۔ البرٹ کی حیثیت کچھ نہیں ہے، اسے مار کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، جبکہ اس طرح ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
اسے فرار تو ہم کرائیں گے اور اولیو ہاورڈ ہمیں اتنا کمزور سمجھ لے گا کہ ہم ایک شخص کو قید بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس کی یہ غلط فہمی بھی ہمارے کام ہی آئے گی۔ دشمن جتنا زیادہ غلط فہمی میں مبتلا رہے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا مناسب سمجھو کرو، پیٹر نے کہا، مگر اس کے لہجے سے بیزاری ٹپک رہی تھی۔ کیا تم اسے فرار کرانے کے لیے کوئی خاص منصوبہ بناؤ گے؟ سلویا نے پوچھا۔ اگر وہ اتنا نااہل ہے کہ خود سے فرار نہیں ہو سکتا تو مجبوراً کوئی نہ کوئی منصوبہ بنانا ہی پڑے گا۔ کیا مطلب؟ پیٹر میری بات سن کر چونک پڑا۔ وہ تنہا اور نہتا ہے۔ یہ زیادتی ہے کہ تم نے اس پر 2 مسلح افراد مسلط کر رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک کو ہٹا دو، یہ بہت خطرناک ہوگا۔ پیٹر بولا، ایک آدمی کی توجہ کسی بھی وقت اس کی طرف سے ہٹ سکتی ہے اور میں بھی تو یہی چاہتا ہوں۔ وہ اپنی کوشش سے فرار ہوگا تو ڈرامے میں جان پڑ جائے گی۔ تو میں یوں کرتا ہوں کہ دوسرے آدمی کو کمرے کے باہر متعین کر دیتا ہوں۔ ہرگز نہیں، اس طرح تو اس کے فرار کا راستہ بالکل ہی مسدود ہو جائے گا۔ سوچ لو ایلن، ایک آدمی پر بھی قابو پانا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا، خاص طور پر اس صورت میں کہ وہ شخص مسلح بھی ہوگا۔ میں تو اسے صرف ایک موقع فراہم کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکا تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ اور سوچیں گے۔ یہ بھی ہو جائے گا، پیٹر نے کہا، لیکن اگر میرے آدمی پر قابو پانے کے چکر میں خود اسے کوئی نقصان پہنچ گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ سب کچھ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تم تو بس وہ کرو جو میں نے تم سے کہا ہے۔ اپنے آدمی کو خاص طور پر محتاط رہنے کی ہدایت بھی مت کرنا۔ عمارت میں اگر کسی قسم کے حفاظتی انتظامات ہیں تو وقتی طور پر انہیں بھی ختم کرا دو۔ میں یہ سب کچھ کر لوں گا، لیکن اگر فرار ہوتے وقت البرٹ کسی کی نظروں میں آ گیا تو اسے روکنے کی کوشش ضرور کی جائے گی۔ یہ تمام باتیں اس مفروضے کے تحت ہو رہی ہیں کہ البرٹ کی فرار ہونے کی کوشش کامیاب ہو جائے گی۔ فرض کرو کہ وہ کسی طرح ہمارے آدمی پر قابو پا لیتا ہے اور فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس اثناء میں کسی اور کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے تو اسے روکنے کی ناکام کوشش ضرور کرے، اس پر فائرنگ بھی کرے، مگر اس طرح کہ اسے ذرا برابر بھی گزن نہ پہنچنے پائے اور وہ فرار بھی ہو جائے۔ پیٹر اپنے آدمی کو ہدایات دینے چلا گیا اور سلویا کافی کا کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، تم نے تہذیب کو بچانے کے لیے بہت عمدہ ترکیب سوچی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اولیو ہاورڈ اس بات پر یقین کر لے گا؟ یقین نہیں کرے گا تب بھی الجھن میں تو ضرور پڑ جائے گا، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ وقتی طور پر الجھ کر تہذیب کے خلاف کوئی خطرناک قدم نہ اٹھانے پائے۔ کیا وہ اس امکان پر غور نہیں کر سکتا کہ تم نے اسے غلط راہ پر ڈالنے کے لیے یہ حرکت کی ہے؟ ضرور کر سکتا ہے اور کرے گا بھی، لیکن ایسی بہت سی باتیں موجود ہیں جو اس کے اس شبے کو یقین کی حد تک نہیں پہنچنے دیں گی۔ مجھے بھی تو بتاؤ، ایسی کون سی باتیں ہیں؟ سلویا نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ میں نے البرٹ سے کوئی اور بات نہیں پوچھی، اس سے میری اضطراری کیفیت ظاہر ہوتی ہے، ورنہ البرٹ جیسے اندر کے آدمی سے بہت سی کام کی باتیں معلوم کی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی دلیل؟ میرا یہ کہنا کہ لکی کے علم میں کچھ خطرناک باتیں آ گئی ہیں۔ اولیو ہاورڈ اس سے یہی نتیجہ اخذ کرے گا کہ لکی کو ڈی فوسٹر کے فارمولوں کے بارے میں کچھ معلوم ہو گیا ہوگا۔ اس وقت ان لوگوں کے نزدیک یہی ایک معاملہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔